حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آج میں آپ کو نہ سناؤں کہ جو ذکر کی اور خصوصاً کلمے کی فضیلت کے اندر وارد ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کر، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کر، یعنی تازہ کرتے رہا کر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید ہم کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ سامعین محترم، ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے؟ جی، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ساری دنیا کی سچائیوں کو اگر جمع کر لیا جائے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ کروڑوں سچائیوں پر بھاری ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو۔ مطلب یہ ہے، پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاصی سے قوت ایمانیہ اور نور ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، معاصی گناہ کو کہتے ہیں، تو دل سے نور ایمان جاتا رہتا ہے اور قوت ایمانیہ سلب ہو جاتی ہے، یعنی چھین لی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان، ایک سیاہ دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ اسی طرح جمع رہتا ہے۔ اور پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان لگ جاتا ہے۔ اسی طرح آخر دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو حق تعالی شانہ نے سورہ تطفیف کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کے بعد اس کے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس پر حق بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اب بارش برستی ہے نا تو ساری زمین پہ یکساں برستی ہے، لیکن کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ جس پر بارش برسنا بھی اس کے اندر قوت رویدگی پیدا نہیں کر سکتا۔ زمین بنجر ہوتی ہے، شور زدہ ہوتی ہے، کلر والی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہوتی، اس کی اصل قوت جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے وہ پیداوار دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ جب اس پر بارش برستی ہے نا، چاہے تھوڑی ہی برسے، چاہے تھوڑی ہی برسے، وہ زمین تھوڑے دنوں کے بعد فصل پیدا کرتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے۔ بالکل ہمارے دل کا بھی یہ حال ہے کہ اگر ہم نے اپنے دل کو بنجر بنا لیا اور اس کی صفائی کا کام نہ کیا، یعنی اس کو روحانی غذا نہ پہنچائی، اپنے دل کو روحانی غذا نہ پہنچائی، تو پھر یہ دل جو ہے گناہوں کی سیاہی سے مکمل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور پھر اس پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ چاہے جتنا مرضی سمجھاؤ، جتنی مرضی تبلیغیں کرو، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ ایسی حالت جب ہو جاتی ہے تو اس پر حق اثر نہیں کرتا، حق بات اثر نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 4 چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کون سی 4 چیزیں آپ کو بتاؤں؟ سنیے۔ احمقوں سے مقابلہ کرنا، بے وقوفوں سے آدمی مقابلہ کرنے لگ جائے۔ گناہوں کی کثرت کرنا، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، کوئی خوف نہیں، نہ زمانے کا، نہ اپنوں کا، نہ بیگانے کا، نہ اللہ کا، کوئی خوف نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، لا لی لوئی تے کی کرے سی کوئی، ایسی بات ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں کی کثرت اور عورتوں کے ساتھ کثرت سے اختلاط، یعنی عورتوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، جو آج ہو رہا ہے کہ موبائل ہے اور نوجوان ہے اور بس پھر سارا جہان ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر کس کس سے کتنی بات ہوتی ہے اور کس کس انداز سے ہوتی ہے۔ الحفیظ والامان۔ سمجھنا چاہیے ہمیں، اس دنیا کے اندر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، آخر اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور جس رب کے پاس جانا ہے تو اس کو جا کے سارا حساب بھی تو دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ احمقوں سے مقابلہ کرنا، گناہوں کی کثرت کرنا، عورتوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ اختلاط کرنا، اور مردہ لوگوں کے پاس کثرت کے ساتھ بیٹھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہم بیٹھیں گے اور کیسے آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ ہم تو زندہ ہیں اور وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو زندہ ہیں اور وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی جس کے اندر اس کے مال نے اکڑ پیدا کر دی، رعونت پیدا کر دی، تکبر پیدا کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اسی طرح ہے جس طرح کے مردوں کے ساتھ بیٹھنا۔ جیسے فرمایا کہ ذکر کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے قلوب زندہ ہوتے ہیں اور ذکر نہ کرنے سے قلوب